اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بفیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر و رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے، تاکہ ہم اس کے یعنی ذکر کے بہانے جمع ہو کر اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ لا الہ الا اللہ سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا یہاں پر دین سمجھ رہے تھے کہ دین کیا ہے۔ ہم مقصد بیت سے دیکھ لیتے آ رہے، تسلسل ہمارا برابر چل رہا ہے کہ مقصد بیت کیا ہے، دو ہے، یاد حق علی الدوام، یافت حق۔ یاد جو ہے نسبت سے ملتی ہے، یافت کے لیے نہیں علم و عرفان کی ضرورت ہے۔ علم و عرفان کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے، یعنی اولیاء اللہ کی صحبت ضروری ہے یافت کے لیے۔ یافت کیسا ہوتی؟ علم دین سے ہوتی۔ دین کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ دین کیا ہے، دین کے معنی کیا ہے۔ دین کے معنی ہم دیکھیں گے جزا اور بدلے کے، اور دین دراصل کیا ہے؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ ہے۔ دین جو ہے اللہ کے پاس، دین کی اہمیت یہ ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کے پاس دین ہے، یعنی کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کے پاس کیا ہے؟ دین ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام دین لے کر ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجا دین لے کر، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین لے کر آئے۔ 4 آسمانی کتابیں، ان گنت صحیفے، یہ تمام کے تمام یعنی دین کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نازل کیا 4 کتابیں آسمانی اور ان گنت صحیفے ہے، یہ کس لیے ہے؟ کہ دین سمجھ سکے، اور ہم اپنی زندگی بھی گزارنا ہے تو دین کے تحت گزارنا ہے، کیونکہ مرتے ہی وہاں پہ خبر میں تیرا دین کیا ہے پوچھا جا رہا ہوں، مرنے کے بعد میں بھی خبر میں دین کا ہی سوال ہے۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم یہاں پر کون سے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم بولے کہ میں اپنے دین پہ عمل کروں گا تو کیا ہوتا؟ اپنا دین کہاں ہے؟ دین کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ خبر میں کیا سوال ہو رہا؟ تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا نہیں۔ زندگی بھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر، دین کے اوپر محنت کریں، خبر میں جانے کے بعد میں اللہ اور رسول کا دین نہیں پوچھ رہے، تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے وہ ہمارا دین ہو جانا، ویسی زندگی گزارنا۔ یعنی دین کے تحت زندگی گزارنے کا مقصد وہ ہے کہ ہم جو یعنی اللہ کا دین، اللہ کے رسول کا دین ہمارا دین ہو جانا، یعنی ہم فنا فی رسول ہو جانا، فنا فی اللہ ہو جانا دنیا میں۔ ہم فنا فی اللہ ہو کے عبادت کرنا اللہ کی، ہم عبادت نہیں کر سکتے اللہ کی، اللہ کراتا ہے عبادت۔ استعدار وہ ہونا عبادت میں کہ میں جو نماز پڑھوں، میں نے پڑھوں، مولا پڑھا رہا، مولا پڑھا رہا، مولا کی ملک بننا، ملک بن کے اسے حوالے ہو جانا، قوت مولا کی استدار کرنا، قوت مولا کا ہے۔ یعنی جو نماز کی جو قوت ہے، جو روزے کی قوت ہے، جو یعنی زکوٰۃ دینے کی قوت ہے، جو حج کرنے کی قوت ہے، یہ کس کی قوت ہے؟
مولا کی قوت ہے، مولا کی قوت ہے، میں تو مجبور، یعنی میں مجبور ہوں، میں اس کی قوت سے پڑھ رہا ہوں نماز۔ تو کون پڑھا رہا نماز؟ میں نے پڑھا، مولا پڑھا۔ تو ہماری زندگی دین کے تحت سب، یعنی پوری، یعنی تمام کی تمام زندگی دین کے تحت گزرنا، مرنے کے بعد میں سوال دین کا ہو رہا، مرنے کے بعد سوال دین کا ہو رہا، حشر برپا ہوں گا تو بھی دین کے تحت ہی ہوں گا، سوال جواب حساب کتاب بھی ہوں گا تو دین کے تحت ہی ہوں گا، جنت کی خوشخبری بھی سنائیں گے تو دیندار کے لیے سنیں، دیندار کے لیے جنت کی خوشخبریاں، دوزخ کی وعیدیں کس کے لیے؟ بے دین کے لیے۔ لیکن ہم کیا کریں آج؟ کچھ عبادتوں کو اور کچھ رسوم کو لے کے یہ دین ہے سمجھ رہے ہیں، دین کی بات اللہ کے پاس، یعنی اس سے کیا معلوم ہو رہا کہ اللہ کے پاس یعنی ابتدا دین سے ہے تو انتہا بھی دین پہ ہی اللہ کی، ابتدا بھی اللہ کے پاس دین ہے، انتہا بھی دین ہے، شروع سے آخر تک اللہ کے پاس دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بتلا رہا ہے کہ دین کیا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم جو قرآن مجید میں، ہم قرآن مجید کھولتے جو پڑھے ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا ہے اس کا؟ علماء اکرام یعنی کیا ترجمہ کریں وہاں پہ؟ یا تو قیامت کے دن کا مالک ہے ملیں گا، یا پھر جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، نہیں یہی ملیں گا نا ہمارے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن اللہ اس کے رسول اور تمام انبیاء اکرام جو ہے نا قیامت کے دن سے ڈرائے ہم کو، اتنا ہولناک کا دن رہے گا وہ، اتنا خطرناک دن رہے گا، کیسا دن رہے گا وہ؟ سورج سوا نیزے پہ رہے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، لوگ کھلیاں بھونے ایسا بھونے جائیں گے، وہ دن ہے قیامت کا۔ پھر قیامت کا دن یعنی دین کے معنی وہاں پر قیامت کے دن کیا رہے؟ قرآن کیا بتا رہا؟ دین کے معنی جزا اور بدلے کے دن کے، قیامت کے دن کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ پھر ایک جگہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ تو یہاں قرآن سے دو دین ثابت ہو رہے ہیں جو غلط ہے۔ اکثر لوگ دین کے معنی اسلام لیتے نا، دین اسلامی ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن ہم اگر سمجھیں گے اس کو یعنی دین کیا ہے، یعنی یہاں پر قرآن شریف دیکھ رہے تو ہم آپ کو جزا اور بدلے کے دن یعنی قیامت کا دن معلوم ہو رہا، لیکن یہاں حدیث میں دیکھیں گے تو دین آسان ہے، جبکہ قیامت کا دن آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام تک اس دن سے لرزہ باندھا رہے، ہیبت کھاتے رہے اس دن ہمارا کیا ہوگا، تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہے؟ نہیں، اتنا خطرناک کا دن رہے گا وہ، ایک دانے کا بھی اگر اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گا تو جنت میں جا سکتے، ویسا دین ہے وہ، ویسا دین ہے وہ، مگر دین تو آسان ہے۔ حدیث شریف میں تو بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین آسان ہے، لیکن قرآن مجید سے دیکھتے دین مشکل دکھ رہا ہے۔ دین ہم اکثر ہمارے ذہن میں بیٹھا کہ دین بولتے دین اسلام ہے، نہیں، دین کے معنی اسلام ہے، معنی اسلام ہے، دین کو ہم اسلام سمجھ، اسلام اگر ہم سمجھ رہے ہیں دین کو تو اسلام میں کیا ہے؟ 5 ارکان ہے، کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اتنا ہی ہے دین۔ پھر اس میں قرآن مجید کا تذکرہ نہیں ہے، سنت رسول کا تذکرہ نہیں ہے، سیرت النبی کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، تو کیا ہے؟ دین سے الگ ہے یہ بھی تو دین میں ہے نا، یہ بھی تو دین میں ہے نا، دین سے ہٹ کے ہے کیا یہ سب؟ تو ہم کو دین سمجھنا ہے تو کس سے سمجھنا ہے دین؟ اور ابھی جو قرآن کی آیت ہم پڑھے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، یعنی یہاں پہ جوڑا 2 دین ثابت ہو رہے ہیں جو غلط ہے، دین ایک ہی ہے، دین اسلام، لیکن حقیقت میں دین ہے کیا؟ جبکہ علماء اکرام نے وہاں پہ ترجمہ کرے کہ جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ دین دراصل کیا ہم کو معلوم ہوتا، حدیث سے سمجھیں گے انشاءاللہ، وہ ایسی حدیث ہے یعنی کوئی مسلمان، کوئی فرقہ آدمی وہ حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، بخاری شریف مسلم کی حدیث ہے یہ،
اس سے ہم دین اللہ کا منشا سمجھیں گے؟ پہلے سمجھنا تو چاہیے کہ دین آخر ہے کیا. قیامت کے دن کا مالک سے مراد قیامت کا دن کیا ہونے والا ہے؟ یا تو سزا ہوں گی یا تو پھر جزا ملیں گی. دو ہی کام ہے قیامت کے دن. نیکوکار ہے، ایمان والے تو جزا ملیں گی، گنہگار ہے، مشرک ہے، کافر ہے تو سزا ملیں گی. دو ہی کام ہے حشر کے میدان میں، یا تو سزا ملیں گی یا تو جزا ملیں گی. ایک بات اور ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ خبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور جو خبر کو کامیاب کر لیا وہ آخرت کے تمام منازل کو کامیاب کر لیا. اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار 3 سوالات پر ہے: ما دینک کا، من ربک کا، من نبیک کا. اس میں عمل نہیں ہے. اس میں یہ تینوں سوال کیا ہے؟ اعمال کے ہیں. یہ تینوں سوال ایمان کے ہیں. اس میں عمل نہیں ہے. تیرا دین کیا ہے، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز کا حساب پہلے ہوگا. نماز کا حساب، نماز کے اوپر، نماز پڑھنا فرض ہے. نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے. بات حق ہے، نماز پڑھنا ہی ہے. لیکن جو ہم کو اولیاء اللہ کے دامن سے دور ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ نماز کا سوال پہلے نہیں. حدیث میں کیا فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ آخر کی تمام منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے، اور خبر کی کامیابی کا دار و مدار 3 سوال پر ہے: ما دینک کا، من ربک کا، من نبیک کا. اور نماز کا سوال حشر میں ہوگا، دوسری منزل ہے. پہلی منزل خبر ہے، پہلی منزل خبر ہے. حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا سوال، نماز کی حساب کتاب ہوگا. اور جس خبر ناکام ہوگی، جس کی خبر ناکام ہوگی اس کے آخر کی تمام منازل ناکام ہیں. جو خبر میں فیل ہوگا سے نماز کا سوال ہی نہیں ہوگا. ایمان والے سے نماز کا سوال ہوگا، کافر سے ہوگا نماز کا سوال، مشرک سے ہوگا نہیں ہوگا. ایمان والے سے ہوگا. ایمان وال کون ہے؟ جو دین کا جواب دیا، جو رب کو پہچانا، جو نبی کو پہچانا. تیسرا سوال نبی کے تعلق سے بہت اہم سوال ہے. یہ بہت اہم سوال. پہلا سوال اگر دیں گا، دوسرا صحیح دیں گا، دوسرا سوال بھی صحیح دیں گا، تیسرا سوال ہر کوئی صحیح نہیں دے سکتا. تیسرا سوال بہت خطرناک رہتا. سب سے ہارڈ سوال لاسٹ میں پوچھتے تھے. کون سے بھی معاملے دنیاوی اعتبار میں دیکھیں تو پہلے تو آسان سوال کرتے، بعد میں مشکل سوال کرتے. نہیں، آج قرآن پڑھ لے کے بغیر صحبت اولیاء کے، بغیر صحبت اہل بیت کے ہم دیندار سمجھنے میں ہو سکتے مشکل ہے، مشکل ہے. خیر ہم ادھر جا رہے ہیں کہ دین جو ہے پہلی منزل کیا ہے؟ خبر ہے. اس میں کیا ہے؟ دین کے تعلق سے سوال ہو رہا. اور یہ تینوں سوال ایمان کے ہے. اس میں عمل پوچھا نہیں جا رہا، اس میں عمل پوچھا نہیں جا رہا. اس میں تو پھر ہم کو چاہیے کہ دین کیا ہے معلوم کرنا ہے. دین کیا ہے ہم کو معلوم کرنا ہے. حقیقت میں دین ہے کیا؟ پھر قرآن دیکھیں گے تو 2 دن ثابت ہو جا رہے ہیں جو غلط ہے. حدیث میں دیکھیں تو قرآن دین آسان نظر آ رہا. اور بے شک دین آسان ہے. ہم سمجھ رہے ہیں مشکل ہے، دین بہت آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین آسان ہے. حق ہے، آسان ہے. سب سے اگر آسان کوئی چیز ہے تو دین ہے. ہم اس کو سمجھ رہے نہیں، اس لیے ہم کو مشکل دکھ رہا. علم دین حاصل نہیں کر رہے ہم، اس لیے ہم کو مشکل دکھ رہا ہے دین پہ عمل کرنا. تو لہذا تو ہم کو چاہیے کہ دین کیا ہے کس سے سمجھنا. قیامت کے دن جزا ہوگی یا سزا ہوگی. تو دین کے معنی جزا اور بدلے کے یہاں پر دے رہی ہیں. تو کیوں دے رہے؟ جزا اور بدلہ کس پہ دیا جاتا ہے؟ جزا اور بدلہ حکم پہ دیا جاتا ہے. حکم پر دیا جاتا ہے. حکم حاکم کے پاس اس کی مرضی ہوتی ہے. جب وہ محکوم کے پاس آتا ہے تو وہ حکم کہلاتا ہے. محکوم یعنی جس کو حکم دیا جاتا ہے، حاکم جو حکم دینے والا. جزا اور بدلہ حکم پر دیا جاتا ہے. حکم حاکم کے پاس اس کی مرضی ہے. اللہ حکم دے رہا. دین کیا؟ اللہ کا منشا ہے، حکم ہے اللہ کا. جو حکم مانا اللہ کا وہ جنت میں جائے گا، جو حکم نہیں مانا وہ جہنم میں جائے گا. قیامت میں اتنا ہی ہونے والا ہے. تو حکم، جزا اور بدلہ کس پہ دیا جاتا ہے؟ حکم پر دیا جاتا ہے.
اب حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم جو دیتا اسی کو معلوم، جو حکم دیتا ہے نا اسی کو معلوم کہ ہر حکم دینے پہ ایک منشا رہتا. کوئی بھی حکم رہے، ہم کو کسی کو ہم حکم دیے ایک کام کرو میاں، ایک ہم کوئی کام کرنے کے لیے کسی کو حکم دیے، ہمارے بیٹے کو دیے یا ہمارے چھوٹے بھائی کو دیے. حکم بڑے چھوٹوں کو دیتے نا. ہم کسی کو حکم دیے بیٹا پانی لاؤ، بیٹا پانی لاؤ تو حکم دیے. تو پانی لانے میں ایک منشا ہے والد کا، کیوں پانی منگا رہے ہیں. وہ منشا کون بتانا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. جو حکم دے رہا وہ نہیں بتا سکتا منشا. تو حکم اللہ کا ہے. تو بات کیا معلوم ہو رہی؟ دین کے معنی جزا اور بدلے کے. دین دراصل کیا ہے؟ منشا حق ہے. اللہ کا منشا ہے دین، نہیں جزا اور بدلہ. حکم اللہ کا حکم ہے، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ. حکم کیا دیا اللہ تعالیٰ؟ ایک حکم نہیں اللہ تعالیٰ کا. ایک اگر حکم ہے تو حکم کہلاتا. حکم اور ایک سے زیادہ تو احکامات کہلا جاتے. تو اس کو احکامات الہیہ بھی کہتے ہیں. دین کیا ہے؟ دراصل دین کیا ہے؟ منشاء حق. جزا اور بدلہ حکم پر دے رہا اللہ تعالیٰ. حکم اللہ کے پاس کیا ہے؟ اس کی مرضی ہے. تو دین کیا ہوا؟ مرضیات الہیہ بھی ہوا. حکم جو دیتا ہے بھائی پانی منگایا، میرا منشا ہے پانی منگانے پہ. کیا منشا ہے؟ میری مرضی ہے بھائی. میں کچھ بھی کرتا ہوں، پیتا ہوں، پھینکتا ہوں، کوئی چیز دھوتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، میرا منشا ہے، میری مرضی ہے اس میں. تو دین کیا ہوا؟ اللہ کا منشا ہوا. دین دراصل کیا ہوا؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ. اور ایک اگر منشا ہے تو ایک اگر حکم ہے تو حکم کہلاتا ہے. حکم ایک سے زیادہ ہے تو وہ قانون بن جاتا. تو دین کو کیا کہیں گے؟ قانون الہیہ بھی کہیں گے. دین کیا ہے؟ دین کے معنی جزا اور بدلے کے معنی ہے خالی جزا اور بدلے کے. دین دراصل کیا ہے؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ، قانون الہیہ. اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. تو قانون کیا ہے معلوم کرنا ہے. کس سے معلوم کریں گے؟ کیا منشا ہے اللہ کا، کیا مرضی ہے اللہ کی دین میں. سمجھ میں ہم یہاں تک منشا سمجھ میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. صرف ہم یہ سمجھے کہ دین اللہ کا منشا ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا قانون ہے. ارے کیا منشا ہے، کیا مرضی ہے، کیا قانون ہے؟ تو کس سے سمجھنا؟ ہم جس کا منشا ہے اسی سے سمجھ سکتے نا. نہیں، ہمارا کوئی بھی منشا رہے تو ہم کوئی کسی کو حکم دیے تو اس کے پیچھے ہماری منشا رہتا. ہم کسی سے پیسے پوچھے بھائی 1 لاکھ روپے دیو، نہیں. اب 1 لاکھ روپے جس کو پوچھے وہ شخص دوسروں سے پوچھا بھائی انہوں نے سے 1 لاکھ روپے پوچھے، کیا ضرورت ہوگی وہ تو نہیں بتا سکتا. کوئی دوسرا شخص نہیں بتا سکتا. میرے کو کیا معلوم ہوتا بھائی. میں ایسا کسی سے آپ سے 1 لاکھ روپے پوچھا، آپ جا کے بازو والوں سے پوچھے بھائی انہوں 1 لاکھ روپے پوچھے میرے سے، کیا کام ہوگا ان کو پوچھے تو. ارے بھائی جو پوچھو ان سے پوچھو بولتے، جو حکم دے رہے ہیں انہیں سے پوچھو. دوسرا نہیں بول سکتا، دوسرا نہیں بول سکتا. تو اب دین اللہ کا حکم ہے، اللہ کا منشا، کس سے پوچھیں گے؟ ہم اپنے حساب سے کچھ عبادتوں کو کچھ رسوم کو لے لیے، ہم لے لے کے یہ دین ہے، بول رہے یہ دین نہیں ہے، ہمارا دین نہیں ہے. دین اللہ کا ہے، اللہ کا منشا ہے. تو اللہ ہی سے سمجھنا پڑتا. یا پھر اللہ جو رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دین حق یعنی ہدایت اور دین دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ، تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. چاہے مشرکین کو کراہیت محسوس ہو، کوئی کراہیت محسوس کرو، ہم تو ہمارا منشا بھیجا دی، اللہ کے رسول سے بھیجا دی. تو اللہ تعالیٰ اپنا منشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا. اپنا منشا اللہ تعالیٰ اپنے منشے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث احسان کہتے ہیں. جس طرح یہ حدیث جو ہے نا، اس سے ہم کو اللہ کا منشا معلوم ہوتا. اور یہ بخاری شریف اور مسلم کی حدیث ہے. یہ کوئی فرقے کا انسان اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی فرقہ 72 یا 73 فرقے میں کوئی فرقے والے اس حدیث کو انکار نہیں کر سکتے. نہیں، ہر ایک کا اتفاق ہے یہ حدیث میں. بخاری سے یہ ضعیف حدیث نہیں ہے.
یہ تصوف کی بنیاد ہے، اولیاء اللہ اس کو تصوف کی بنیاد بنائے، جس طرح اور اس کو یعنی جس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، اسی طرح حدیث جبرائیل ام الحدیث ہے۔ جو مقام قرآن مجید میں سورہ فاتحہ رکھتا ہے، اسی طرح احادیث میں حدیث جبرائیل وہ مقام رکھتی ہے۔ یہ حدیث کو اولیاء اللہ بیس بنائے، پورا اللہ کا منشا اس حدیث پہ سے ہم کو معلوم ہوتا کیا ہے اللہ کا منشا، اگر حدیث کو ہم سمجھیں گے تو یہ ایک حدیث جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے یعنی جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس حدیث کو سنیں گے پہلے، پوری حدیث ایک کہانی کی طرح یاد کرنا ہے حدیث ہمارے کو، جس طرح سورہ فاتحہ بچے کو یاد رہتا نا، کم از کم اردو زبان میں ہم کو اس کا ترجمہ تو یاد رہنا کم سے کم انشاءاللہ۔ یہ وہ حدیث ہے، یہ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، اللہ کا منشا ہے یہ حدیث پہ، اگر یہ حدیث نہیں معلوم تو پھر کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہاں تک کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر یہ حدیث کے اوپر ہے، یہ حدیث کی تفسیر کا بھی پورے قرآن مجید، یہ جو حدیث جبرائیل ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلمن میں تشریف فرما ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جلمن میں تشریف فرماتے، اچانک اجنبی شخص تشریف لائے۔ وہ اجنبی اس لیے تھے کہ وہ مدینے کے نہیں تھے اور ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ مدینہ شریف جب اتنا تھا، آج جو یعنی مسجد نبوی ہے نا، آج جو گیس والوں کو معلوم ہے جتنی ہے نا، اتنا ہی شہر تھا پہلے وہ زمانے میں، سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ مثال کے طور پہ پریوار ٹاؤن ہے، پریوار ٹاؤن میں کتنا ہے، زیادہ لوگ نہیں رہتے، بالکل تھوڑے بہت سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ ایسی ایک مدینہ شریف بھی زیادہ بڑا نہیں تھا اس زمانے میں، تو سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ لیکن وہ جو صاحب آئے اچانک، جو اجنبی شخص آئے، وہ مدینے کے نہیں تھے وہ، اور ان کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ یعنی اس دور میں ریت کا سفر ہوتا تھا، اونٹ پہ سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا، تو جب مسافر آتے تھے، جب سفر سے کوئی آتے تھے تو ان کے اوپر پورے یعنی بال بکھرے ہوئے رہتے تھے، یعنی پورے سر یعنی جسم پر ریتی لگی ہوئی رہتی تھی۔ ایک اثر ایسا کوئی یعنی صاف شفاف لباس ہے، پورا سیاہ بال ہے، نورانی چہرہ ہے، بالکل ایسا، بالکل جیسا دولہے کو ہم تیار کر کے لا کے کیسا بٹھاتے اسٹیج پہ، ویسا ایک شخص آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سلام عرض کیے کر کے آگے اتنے قریب بیٹھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانے مبارک سے اپنے زانوں کو لگا کے بیٹھ گئے، اتنا قریب آ گئے۔ آگے وہ شخص سوال کرتا ہے، مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قیام کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر اور حج ادا کر، یہ اسلام ہے۔ تو سائل صدقتا یا رسول اللہ فرماتا، سچ فرمایا آپ یا رسول اللہ۔ تو صحابہ اکرام پریشان ہو جاتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، سائل سوال بھی کر رہا ہے پھر تصدیق بھی کر رہا۔ بات اب کوئی آگے ہم سے سوال کرے ہم اس کا جواب دینے کے بنے سچ فرمایا آپ بولے تو کیا بولتے، ارے نو تصدیق کر رہے، میرے کو معلوم تھا تو پوچھے کیوں، معلوم تھا تو شخص پوچھا کیوں؟ پھر اللہ منشا بتا رہا ہے یہاں پر اپنا، اللہ منشا بتا رہا اپنا، اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ جب آپ جواب دے رہے صدقت یا رسول اللہ بھی فرما رہے وہ شخص، وہ اجنبی شخص، سچ فرمایا آپ یا رسول اللہ۔ صحابہ اگر یہ اگر ایسا اگر معاملہ پیش ہوتا تو بے ادبی میں خیال آتا تھا، اور وہ لوگ پریشان ہیں، سوال کرے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے تو سچ فرمایا آپ نے، وہ تو سائل کو معلوم تھا نا پہلے سے جواب اس کا۔ صحابہ کرام پورے جیسے حیرت کرے، سائل سوال بھی کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے سائل، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی ہم جو ایمان مفسر جو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔
یہ ایمان. اس لیے ایمان کی 2 شرطیں ہیں. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، اور اس کے یقین دل میں رہنا. اللہ ہی حاجت روا ہے، ہم جب بول رہے تھے اس کا یقین بھی دل میں رہنا. تصدیق ہونا ہماری، تصدیق کے ساتھ جس نے یعنی صدقے دل سے لا الہ الا اللہ ایک بار بھی اگر بول دیا تو انہیں جنت میں گیا. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جس نے ایک بار اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا صدقے دل سے، یعنی تصدیق کے ساتھ کہ بے شک اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، انہیں جنت میں چلے گیا. بغیر تصدیق کرے کہ نہیں. آج لوگ بولتے ہیں بھائی من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ بول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہم جنت میں جاتے نہیں. کلمہ طیبہ کی شرطیں ہیں 2، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے جو بولا قلب سے بھی وہی بات ہونا، قلب سے بھی وہی بات ہونا. اللہ میری حاجت پوری کر رہا. یقین ہے اس کا ہمارے اندر کتنا یقین ہے؟ نہیں ہے. یقین کیا ہے؟ پیسے سے حاجت پوری ہوتی میری نہیں. پانی پیا تو میری پیاس بجھتی، یہ یقین ہے ہمارے کو. کھانا کھائے تو میں زندہ رہتا، یہ یقین ہے ہمارے کو. کھانا کھلا رہا کون؟ پانی پلا رہا کون؟ پانی پلانے کا استعدار ہے، لیکن پانی میں جو صلاحیت دیا اللہ تعالیٰ پیاس بجھانے کی، اگر وہ صلاحیت نکال لیتے تو اگر ہم سمندر بھی اگر پانی پی لیتے تو پیاس نہیں بجھتی ہماری. ہم سمجھتے پانی سے پیاس بجھتی نہیں بجھتی. جب ہم پانی پیتے تو یہ استعدار ہے نا ہمارا، تو خبر میں جو آ سکتا ہے ماں دین کا بولتے میرا دین یہ ہے، اللہ پیاس بجھایا بولنا ہے. غفلت میں پانی سے میری پیاس بجھ رہی بولے تو رب کے معنی ہے شے ناقص کو اللہ ترتیب پرورش کرنے کے. جب رب کا سوال ہوں گا کون پالا تیرے کو؟ پانی پی کے زندہ رہا، کھانا کھا کے زندہ رہا، پیسہ کما کے زندہ رہا. اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے. یہ بولنے کی چیزیں نہیں ہے، یہ نہیں. یہ بچوں کو بولنے کی چیزیں یہ اب ہماری عمر عمل کرنے کی ہے. یہ اس وجہ خانقاہ کو کیا بولتے؟ مدرسہ بالغانہ. یہ بڑے لوگوں کا مدرسہ ہے، یہ بڑے لوگوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ بالغانہ. کیونکہ علم جو ہے نا عاقل اور بالغ پر فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا، بچوں پہ فرض نہیں ہے. عاقل بھی ہونا، بالغ بھی ہونا. عقل کون سی عقل؟ جو اللہ ہم کو عقل دیا، جو جانور کو نہیں دیا وہ عقل صرف انسان کو دیا، جو اشرف المخلوقات بنا جس کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنے ہم، عقل کی وجہ سے. وہ عقل کیوں دیا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ اشرف المخلوقات کیوں بولا؟ وہ عقل کے ذریعے ہم رب کو پہچاننا، تو ہم اشرف المخلوقات کہلاتے. وہ عقل سے ہم رب کو نہیں پہچان رہے ہیں. پیسہ کیسا کما سکتا ہوں وہ پہچان رہے ہیں. مکان کیسا بنا سکتا ہوں میں وہ پہچان رہے ہیں. میں کس طریقے سے نہیں، کیسے ذریعہ کر کے میں دولت کما سکتا ہوں، جلد سے جلد بڑا آدمی کیسا بنوں میں، جلد سے جلد کیسا بڑا آدمی بنوں، وہ عقل ہم دنیا میں لگا رہے ہیں، نفس پہ لگا رہے ہیں. وہ عقل کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟ رب کو پہچاننے کے لیے. کنتو کنزن مخفیہ فاحببت الیہ ان اعرف نفسہ وخلقنا الخلق. اللہ تعالیٰ چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کو خواہش ہوئی کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا. حدیث قدسی ہے. تو اللہ کو جاننا پہچاننا یہ انسان کا کام ہے، کوئی مخلوق کا کام نہیں ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. جو کچھ کہ زمین اور آسمان میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو کیا فرما رہا؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. کوئی مخلوق کو اللہ حکم نہیں دے رہا مجھ کو یاد کرو، بلکہ انسان کو حکم دے رہا میرے کو یاد کرو. بلکہ تمام کی تمام مخلوق کے تعلق ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. ذرہ ذرہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ پورے خاموش ہے، نہیں. یہ جو فین چل رہا ہے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. لائٹ جو روشنی دے رہی ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. نہیں. کپڑا جو پہنے ہوئے یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. ہر شے چرین پرین درین، نہیں، حیوان نباتات جمادات چرین پرین درین، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، اللہ کا منشا پورا کر رہی. کون سا منشا؟ اس کو جتنا دی اتنا ہی. حقیقی منشا ہمارا کو دی اللہ تعالیٰ. اصل جو منشا اللہ کا، اللہ کو پہچاننے کا. مخلوق کوئی مخلوق اللہ کو نہیں پہچانتی، بغیر پہچاننے کے اللہ کا ذکر کر رہی.
اللہ کے حکم سے. اللہ حکم دیا ان لوگوں کو ذکر کر رہے, اللہ تعالیٰ کو لگا دیا بے مسمہ ذکر کر رہی مخلوق. انسان کو چاہیے کہ با مسمہ ذکر کرنا اللہ کا, تو انہیں اشرف المخلوقات میں کہلاتا, نہیں تو جانور سے بھی بدتر ہے انہیں. انسان اگر عقل کو استعمال کرا اللہ کو جاننے اور پہچاننے میں تو انہیں اشرف المخلوقات ہے, نہیں ہے تو انہیں کیا ہے, جانور سے بھی بدتر ہے. گزشتہ آیت آئی ہمارے پاس, ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. اے حبیب, جو شخص اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے خواہشات نفس کو معبود بنا لیا, اس کی عبادت کر رہا. عبادت کب ہوتی؟ جس کی ہم فرما برداری کر رہے ہیں, جس کی فرما برداری کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کر لی ہم. اب نفس کی فرما برداری کر, نفس جو بولا وہ سن رہے ہیں. نفس دنیا برا, بے شک ہم دنیا کما رہے ہیں. نفس مال دولت برا, ہم مال دولت کے پیچھے پڑے ہوئے. نفس چاہتا ہے برائی کی طرف, کھینچتا ہے انہیں. روح اللہ کی طرف کھینچتی ہے. دونوں کے درمیان میں حضرت عبداللہ شاہ قبلہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان میں خلو ہے. خلق کو اگر ہم نفس کی طرف جھکا دیں گے تو انہیں گناہوں میں لے کے چلے جاتے ہیں. اگر خلق کو ہم اگر روح کی طرف جھکا دیں گے, روح کے کنٹرول میں دے دیں گے تو انہیں مولا کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. روح کا کام ہے دیکھنا, وہ دیکھتی ہے. روح دیکھتی ہے, کس کو دیکھتی؟ جو دیکھنا ہے وہ دیکھتی ہے. خیر, تو ہم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو عقل دیا ہمارے کو, عقل جو ہے نا عاقل اور بالغ پر, یعنی اللہ تعالیٰ دین کو فرض کرا, ہم عقل کو کیا کریں, دنیا میں لگا دیں. لہذا تو حدیث جبرائیل میں دوسرا سوال ہوا کہ مل ایمان یا رسول اللہ, آپ فرماتے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. پھر وہ صاحب صدقتا یا رسول اللہ فرمایا. پھر صحابہ اکرام حیرت کرے, سائل سوال بھی کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے. سائل سوال بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے. پھر تیسرا سوال کرتا ہے سائل, مل احسان یا رسول اللہ, احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے, یا پھر ایسی نہیں کر سکتا یہ سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے, یہ احسان ہے. پھر ساحل صدقت یا رسول اللہ فرمایا, سچ فرمایا آپ نے یا رسول اللہ. پھر صحابہ کا نام حیرت کرے, ساحل سوال بھی کرتا ہے پھر جواب بھی دیتا ہے. یہ منشا بتا رہا اللہ تعالیٰ یہاں پہ, یہ منشا بتا رہا اپنے. اور صحابہ کا نہیں پہچانے وہاں پہ یہ حدیث جبرائیل, یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام میں بول گئے. یہ حدیث ہے جبرائیل میں بہت بڑا ثبوت ملتا ہے ہمارے کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. انشاءاللہ اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو چوتھا سوال کرتا ہے سائل, قیامت کب آئیں گی یا رسول اللہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی ہے. خاموشی اختیار کر کے فرماتے کہ ساحل, یہ جو سوال ہے اس میں ساحل یعنی سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں برابر ہیں. جب سے میں 3 بار جواب دیا, تم صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ, صدقت یا رسول اللہ بولے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں, تم سوال بھی کر رہے جواب بھی دے رہے. تو لہٰذا قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ پوشیدہ رکھا, میں اس کو نہیں بتا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چند نشانیاں ہیں, قیامت کے بتلا دیتا ہوں. قیامت کا دن کا نہیں پتہ ہے کب ہے قیامت, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پوشیدہ رکھا. تو آپ نہیں ہے, میرے کو نہیں معلوم نہیں بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں مجھ کو نہیں معلوم نہیں بولے کہ ساحل یعنی سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں اس میں برابر ہے. چند نشانیاں بتلا دیتا ہوں قیامت کی, بلکہ آپ کیا کریں, یعنی ننگے پیر اونٹ چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. ننگے پیر اونٹ چرانے والے یعنی بالکل چروائے, بکریاں اونٹا چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. آج نہیں ہے سعودی دبئی میں کیسے عمارت, وہ پورے اونٹا چرانے والے, پورے وہ بکریاں چرانے والے, پورے وہ نہیں. اب اللہ تعالیٰ وہاں پہ یعنی دولت کا انبار لگا دیا, وہاں پہ تو پیسے والے بن گئے وہ نہیں. قیامت کی نشانی ہے بڑی بڑی عمارتیں.
تو 100 منزل بناتا ہوں، میں 150 بناتا ہوں، میں 200 بناتا ہوں، میں 250. یہ چل رہا بس نے. برج خلیفہ سے بھی بڑی عمارت بن رہی ہے. تو اور فرماتے ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی، یعنی لونڈی اپنے آقا کو جنیں سے مراد دوسری نشانی بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد نافرمان ہو جائے گی. اولاد نافرمان ہو جائے گی، اپنے ماں باپ پر حکومت کرے گی. یہ دوسرے 2 نشانیاں بتلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد ساحل اٹھا چلا گیا. صحابہ کرام فوراً جاتے پوچھے یا رسول اللہ یہ ساحل کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاؤ باہر جا کے بلا کے لاؤ ان کو. جب پورے صحابہ بھاگے دوڑے تیز جا کے باہر دیکھے کوئی ہے ہی نہیں باہر. واپس آئے یا رسول اللہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین بتلانے کے لیے آئے تھے، اللہ کا منشا بتلانے کے لیے آئے تھے. کیا بات معلوم ہے ہمارے بیچ میں؟ اللہ کا منشا کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ. اسلام، ایمان اور احسان یہ اللہ کا منشا ہے. یہ منشا کو سمجھنا ہے ہمارے کو. اب جو تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ثبوت ملتا ہے ہمارے کو. جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق ہے یا بشر ہے؟ ہم کو بحث نہیں کرنا. ایک بات معلوم ہوئی تو ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے اگر ہمارے سامنے کچھ سوال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ نور بھی ہے، بشر ہے، نوری بشر ہے. آپ کیسا ہے؟ یہاں اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ دین لے کر آئے اللہ کا تو آپ کون سی شکل میں، کون سے لباس میں آئے تھے؟ آپ نورانی مخلوق ہے. آپ جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں. آپ جب آئے آپ دین لے کر، منشا لے کر آئے اللہ تعالیٰ کا، تو کون سے لباس میں آئے؟ آپ لباس بشر میں آئے. آپ پھر جب دین پہنچا دیے پھر واپس گئے باہر، پھر اپنی حیثیت میں آئے، نور بن کے غائب ہو گئے. تب کیا بولیں گے؟ آپ کو بشر بولیں گے، نور بولیں گے؟ آپ نورانی مخلوق ہے، لباس بشر میں آئے تھے تو سب کو دکھے. لباس بشر میں آئے تو سب کو دکھے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، آپ اولا خلق اللہ نوری و خلق کلہ من نوری، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کرا اور آپ کے نور سے تمام کائنات کو پیدا کرا. نہیں، جب اللہ کا منشا ہمارے تک پہنچانا تھا تو اب لباس بشر میں آئے ہمارے پاس. جب منشا پہنچا دیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، پہنچا دیے. حجۃ الوداع میں پہنچائے، سفر ربیع الاول 2 مہینے میں آپ اپنی اصلیت میں آئے، پردہ فرمائے. حجۃ الوداع میں دین مکمل ہو گیا. آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا. اور گواہی بھی لے لیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، کیا میں تمہارے تک اللہ کا منشا پورا پہنچا دیا؟ ہاں پہنچا دی. گواہی لے کے پھر اپنی اصلیت میں آپ پردہ فرما لیں. تو آپ لباس بشر میں آئے تھے. آپ کی حقیقت ہم نہیں، آپ کی مقام اور مرتبے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. ہمارے اندر وہ قابلیت ہی نہیں ہم جو بیان کر سکے. بہت بڑا مقام ہے آپ کا. آپ کو سمجھنا ہے تو وہ مقام پہ آنا پڑتا ہمارا، فنا فی اللہ ہونا پڑتا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے. آپ کی حقیقت کو صرف اللہ دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو صرف مولا دیکھا، ہم نہیں دیکھ سکتے. اب اگر مولا کو دیکھنا ہے، ہم کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو فنا فی اللہ ہونا پڑتا، مولا میں فنا ہونا پڑتا. میں نہیں تو مولا بولتا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دکھتا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت دکھتی. اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونا پڑتا، فنا فی رسول ہونا پڑتا تو مولا کو دیکھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کو دکھاتا ہے، اللہ کا نور نبی کو دکھاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے، پہلے اللہ میں فنا ہو کے لا الہ الا اللہ بولنا ہے. اس کے بعد جب فنا ہو جائیں گے اللہ میں تو جب پڑھیں گے محمد رسول اللہ، جب بولیں گے یہ ہے رسول اللہ. ہم پڑھے ہی نہیں ابھی، لا الہ الا اللہ پڑھے ہم. لا الہ الا اللہ وہ ہے نہیں، اللہ میں فنا ہو گیا.
تو لا الہ الا اللہ جب بولا تو جب دیکھیں گا نظر جو ہے نا مولا کی نظر سے رسول اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کا منشا ہم کو معلوم ہوتا ہے. یہاں پر ایک چیز ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہے آپ، یعنی لباس بشر میں آئے، ہم کو اللہ کا منشا دے دیے اور آپ اپنی اصلیت میں چلے گئے. جس طرح جبرائیل علیہ السلام آئے پھر اپنی حقیقت میں چلے گئے. تو ہم کو چاہیے کہ اب ہم کو اللہ کا منشا معلوم ہے. کیا ہے اللہ کا منشا؟ اسلام، ایمان، احسان. یہ منشا حق ہے، مرضیات الہیہ ہے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کا دین بتانے کے لیے آئے تھے. تو دین میں کیا بات معلوم ہے ہمارے کو؟ اسلام، ایمان اور احسان. اب اسلام سمجھنا ہے، ایمان سمجھنا ہے، احسان سمجھنا ہے. انشاءاللہ ہمارا تسلسل کنٹینیو رہے گا. منشا حق پورا کریں گے انشاءاللہ یہاں پر بیٹھ کے. جو ہم کو پیدا ہونے کا جو مقصد تھا، خبر کامیاب کرنا ہے ہمارے کو. منشا یہ ہے ہمارا کہ ہمارا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا ہمارے کو دین کے واسطے، وہ جاتے پہلے وہی سوال کرا، اس کے لیے سمجھنا ہے ہمارے کو دین کیا ہے. یہ دین کے لیے کئی قربانیاں دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دیے، صحابہ اکرام قربانیاں دیے، اہل بیت قربانیاں دیے، تابعین قربانیاں دیے، تبع تابعین قربانیاں دیے، اولیاء اللہ قربانیاں دیے. تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کے اتنی آسانی سے منشا حق کو سمجھ رہے ہیں. اللہ کا منشا پورا کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم بیٹھے یہاں پر نہیں. اب ہم کو بھی قربانی دینا ہے تاکہ آنے والی نسلوں تک دین پہنچے. نہیں تو ہم کو پوچھوں گی اس کے بارے میں. ہم کو کیا قربانی دینا ہے؟ ہم کو صرف وقت نکالنا ہے، صرف خواہشات. ہم کو صرف جہاد اکبر کرنا ہے. ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس پر جہاد کرنا ہے. ہمارے کو نفس بولتا 2 گھنٹے کہاں خراب کروں بھائی، جا کے دکان پہ بیٹھے تو کاروبار تو بھی ہوتا، بولتا نفس نہیں. کاروبار ہوتا، تجارت کرے تو فائدہ تو بھی ہوتا، وہاں گئے تو کیا ہوتا خالی نہیں. اس خانخواہ میں وما علینا الا البلاغ کا کلام نہیں ہے. نہیں اب ہم بول دیا آپ عمل کرو یا نہ کرو آپ کے اوپر ہے. نہیں، اولیاء اللہ وما علینا الا البلاغ نہیں بولتے، لے کے ساتھ عمل کرتے، ساتھ عمل کرتے. عمل کرنا ہے ہمارے اس کے اوپر، اللہ کا منشا پورا کرنا ہے. لہذا آج ہم کو بات معلوم ہے کہ منشا کیا ہے. صرف معلوم ہوا کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. یہ کامل دین ہے. یہ کامل دین کیا ہے؟ 3 ہی ہے. کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. یہ تینوں کا مجموعہ دین ہے. یہ تینوں کو سمجھنا، اس کے اوپر ٹکنا تقویٰ ہے. تقویٰ اگر ہم ٹک جائیں گے تو یافت کیا ہوتی ہے ہمارے کو؟ مولا ملتا، توحید حاصل ہوتی. توحید ملتی جب ہم کو مقصد بعد معلوم ہے. یاد حق اللہ دوام، یافت حق. یافت حق کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے. علم و عرفان کے لیے صحبت کی ضرورت ہے. ایسا بیٹھے تو معلوم آتا ہمارے کو، نہیں بیٹھے تو نہیں معلوم ہو سکتا. تو لہٰذا آج ہم کو کیا بات معلوم ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان یہ اللہ کا منشا ہے، کامل دین ہے. اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حیات دیا، توفیق دیا تو اسلام کو الگ سمجھیں گے، ایمان کو الگ سمجھیں گے، احسان کو الگ سمجھیں گے. انشاءاللہ سمجھ کر پھر اس کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے کو ہمارا مقصد حیات پورا ہو. خبر میں جاتے پھر اس کا جواب دے سکیں ہم. موت کبھی بھی ہے، برحق ہے موت، جاتے یہی سوال جواب دینا ہے ہمارے. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ حیات دیا، توفیق دیا تو آپ اس کو مزید سمجھنے کی تو یعنی کوشش کریں گے. یہ تسلسل ہمارا یعنی کنٹینیو رہے گا. اب آنے والے پروگرام میں اسلام کیا ہے سمجھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر جو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل ہے حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.